اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستوں، مائی نیم از نصرت اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نصرت ریاض۔ سو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ پارٹ جو کہ پارٹ 36 تھا، ہم نے اس میں کیا دیکھا۔ تو پارٹ 36 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور صحابہ اکرام کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا ہجرت کا۔ تو وہ ایک ایک اور دو دو کر کے ہجرت انہوں نے مکہ سے مدینہ شریف اسٹارٹ کر دی، اور جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بیٹھائی، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو اور ہمارے صحابہ اکرام کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو ہجرت کرنے سے کیسے روکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 11 لوگوں کو مقرر کیا اور 11 لوگوں کو بولا کہ تم جا کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو روکو، اور نعوذ باللہ ان کے قتل کرنے کا بھی ارادہ کر دیا۔ ان کو یہ آرڈر دیا کہ تم جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے گھر کے باہر گھات لگا کر کے بیٹھو، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے تو تم لوگ ان کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ۔ پر اللہ پاک ان کی مدد آ پہنچی، اور انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو الرٹ کر دیا۔ تو یہ تھا جو ہم نے دیکھا تھا پارٹ 36 میں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پارٹ 37۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ یہ 11 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور یہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ اس بھیانک تدبیر کو مکمل کر دیں گے۔ لیکن مکہ والے دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اللہ کے گمراہ بندوں کو سیدھا راستہ دکھائے، ایک ایسا دین، ایک ایسا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرے جو سارے انسانوں کے لیے برابر اور فائدہ مند ہو، اور دنیا کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور سعادت کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ بہرحال اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مکان میں آپ کے ساتھ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ بتا چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے مدینہ کی طرف۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت ان کے گھر کے باہر دشمن اسلام یعنی قریش کے نوجوان گھیرا ڈالے چھپے کھڑے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ کچھ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور میری یہ سبز اور حضری کمبل اوڑھ لینا۔ اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بھی حکم دیا کہ علی، تم کو مکہ میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک لوگوں کی یہ امانتیں جو لوگوں نے میرے پاس دی ہے تم ہر ایک تک جب تک نہ پہنچا دو تب تک تم کو مکہ میں ہی رہنا ہے، مدینہ نہیں آنا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے نا کہ قریش اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن ہونے کے باوجود، یعنی جانی دشمن ہونے کے باوجود، یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار، امانت دار، دیانت دار مکہ میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوانی ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا جاتے تھے۔ اس لیے اس وقت بھی جب وہ آپ کی جان لینے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر چھپے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت علی کو اپنے پیچھے مکہ میں چھوڑا اور فرمایا کہ اس کام سے نپٹ کر مدینے پہنچ جانا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کسی نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے علی، تم کو کیا اس رات اس بستر پر یعنی تلوار کے سائے میں کیا تم کو نیند آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے اس رات ہی سب سے زیادہ سکون کی اور آرام کی نیند آئی تھی، کیونکہ عام وقت میں جب میں سوتا تھا تو ہلکا سا ایک موت کا ڈر رہتا تھا، لیکن اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا
کہ علی ساری امانتیں مکہ والوں کو دے کر تم مدینہ آ جانا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے مجھے اس بات پر پورا ایمان تھا، پورا یقین تھا کہ جب تک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں مجھے موت چھو بھی نہیں سکتی، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے باہر نکلے، تھوڑی سی مٹی اور کنکر اٹھائے اور ان دشمنوں کے اوپر اچھال دیا، وہ مٹی ان کے سروں پر پڑی، اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، وہ سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے، ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ نہیں دیکھ سکے، اور آپ ان کے بیچ وہ مٹی اچھالتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھا اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر تو پہلے سے ہی تیار تھے، وہ تو بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مثالی دوستی نبھائی ہے جو قیامت تک آنے والے دوستوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا، پہلے ہی عبداللہ بن ارقط یا اریقط نام کا ایک مشرک تھا، اس کو آپ نے پہلے ہی تھوڑی دیر کے لیے حاصل کر لیا تھا، یعنی خرید لیا تھا وہ مشرک لیکن بھروسے کا آدمی تھا، تاکہ وہ رات کے اندھیرے میں آپ کو راستہ بتائے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھی، اس میں سے ایک عبداللہ بن ارقط کے سپرد کر دی تھی، اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ ہدایت دی تھی، یعنی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کر ہمارے پاس آتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ والے اور قریش کیا کر رہے ہیں۔ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ بھی ہدایت دی تھی، وہ چونکہ بکریاں چراتے تھے تو ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ تم دن بھر جنگل میں بکریاں چرانا، اور جب شام ہو جائے تو انہیں لے کر ہمارے پاس آ جانا، تاکہ ان بکریوں کا دودھ نکال کر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا سکوں۔ اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ جلدی سے توشہ تیار کریں، تاکہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگے مجھ سے مانگے تو میں انہیں دے سکوں۔ چنانچہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے، رات کے اندھیرے میں مکہ کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت میں چلے گئے، اور آپ کی پہلی منزل کوہ سور کا ایک غار سور تھی جو مکہ سے 4 میل کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، حالانکہ غار رہنے لائق نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دوستی نبھائی، آپ نے اس کو صاف کیا، رہنے لائق بنانے کی کوشش کی، اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر سارے گندگی کو صاف کیا، اور اپنی چادریں پھاڑ کر جتنے بھی غار میں سوراخ تھے اس کو بند کیا، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی۔ آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا دیا اور آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس انگوٹھے کو جس سے آپ نے اس سوراخ کو بند کیا ہوا تھا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے، بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر آپ ہلے نہیں، کہیں حضور جاگ نہ جائے۔ ہائے کیا محبت تھی، کیا دوستی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ابوبکر، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے انگوٹھے کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک وہاں پر لگایا، زہر فوراً اتر گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف جاتی رہی۔ یہ نبوت کے 14ویں سال کے سفر کے مہینے کا واقعہ ہے۔ ادھر مکہ میں صبح ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی رات بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے دشمن بھی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کا، ان کے کام کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے، ان کے تلوار چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک شخص نے اندر جھانک کر دیکھا تو چلا کر کہا کہ ارے وہ بستر پر سے اٹھنے والا کون ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ دوسرے ایک نوجوان نے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی چیخ اٹھا، ارے بستر سے اٹھنے والا تو علی ابن ابی طالب ہے۔ تعجب ہے، انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہ سب ایک دوسرے سے بڑبڑانے لگے،
اور ان کے دماغوں میں الگ الگ سوالات ابھر رہے تھے، کہہ رہے یہ کیسے ہو گیا؟ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کیا ہم تمام رات علی کے ہاتھ میں بیٹھے رہے اور اسے محمد سمجھتے رہے؟ اور یہ علی محمد کے بستر پر کیا کر رہا ہے؟ یہ علی محمد کے بستر پر کیوں سویا؟ اور محمد کہاں ہیں؟ یہ نوجوان سب آپس میں اسی طرح بحث کرتے رہے اور اسی طرح پریشان کھڑے تھے کہ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ نوجوانوں نے محمد کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ جب یہاں آ کر ان نوجوانوں نے یہ بتایا کہ محمد تو کہیں غائب ہو گئے ہیں، یہ سن کر تو سب لوگ چکرا گئے اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے میں حضرت علی کے پاس اندر گئے۔ ان سے پوچھا کہ تیرا ساتھی محمد کہاں ہے؟ مگر حضرت علی خاموش رہے۔ انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا، کھینچ کر باہر لے آئے اور مارا پیٹا کہ وہ بتا دے کہ محمد کہاں ہے، لیکن حضرت علی خاموش رہے۔ آخرکار لوگ حضرت علی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، مگر کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے، انہوں نے بھی حضرت علی کو خوب مارا پیٹا، مگر پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ مگر قریش اور مکہ والے غصے سے پاگل ہو رہے تھے کہ اس رات اتنے محاصرے کے بعد، اتنے گھیراؤ کے بعد محمد کیسے نکل گئے؟ جس رات ہمیں اس کو قتل کرنا تھا اور اس سے چھٹکارا پانا تھا، بس وہ اسی حیرت میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ مگر پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو اور تیز کر دیا۔ کچھ لوگ مدینہ کے راستے کی طرف ڈھونڈنے کے لیے گئے اور کچھ لوگ تیزی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر جانے والوں میں ابو جہل شامل تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما باہر نکلی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا، وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے کان کے بندے یعنی کان کی بالیاں ٹوٹ کر گر گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے لگے جو بھاگنے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہو کہ بھاگنے والے کہاں گئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں، تاکہ ان کو پکڑ سکے۔ قریش نے اس آدمی کی تلاش میں چاروں طرف لوگوں کو دوڑا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایسے شخص کو پکڑ کے لایا گیا جو پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہ چلنے لگا۔ اس کے پیچھے قریش کے کچھ لوگ بھی چلنے لگے۔ وہ مکہ کے باہر نکل گیا اور جنوبی سمت میں سور پہاڑ کی طرف چلنے لگا۔ پیچھے آنے والے لوگ بڑے تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ کا راستہ تو شمال کی طرف ہے اور یہ جنوب کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ چلتے رہے۔ بہرحال یہ لوگ سور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ سب لوگ تلواروں سے بالکل لیس تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہر ایک اس فکر میں تھا کہ کسی طرح محمد ان کے ہاتھ لگ جائے۔ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ محمد پر چلنے والی تلوار سب سے پہلی اس کی ہو۔ اب یہاں تک کہ وہ غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوگوں کی آوازیں ان کو سنائی دینے لگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ان کے قدموں کی آواز اور ان کے بولنے کا شور غار کے قریب سنائی دینے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دم اپنا سانس اپنی روک لی اور نظریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روح میں، اپنے دل میں چھپا لے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست صدیق اکبر کی پریشانی کو بھاپ لیا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید حضرت ابوبکر بہت پریشان ہیں اور ان کے دل میں الگ الگ خیال آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ڈھارس دلاتے ہوئے کہا کہ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اے ابو بکر کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم دو ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ایک دشمن اسلام تو غار کے اتنا قریب آ گیا، قریب تھا کہ وہ غار میں داخل ہو جاتا، لیکن اچانک وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ پلٹ کیا گیا؟ پھلٹا دیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، ارے تم غار کے اندر کیوں نہیں گئے؟ غار کے اندر تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا، ارے یار، اس غار کے اوپر جو مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد کی پیدائش سے پہلے ہی مکڑی نے جالا تن دیا ہے، اور غار کے بالکل دہانے پر کنارے پر کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں۔
और एक दरख्त ने रास्ता अलग से रोक रखा है, उसमें कोई जानदार कैसे दाखिल हो सकता है? उसमें गारंटी से कोई गया नहीं है, अगर गया होता तो वो जाला टूट गया होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख रहा था, सबके आने जाने के जो कदम होते थे उनकी आहट सुन रहा था, उनको भी देख रहा था। कुरैश के लोग नाउम्मीद होकर गार के पास से वापस नीचे वादी में चले गए ताकि दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। और आपको पता है कि ये सारी तलाश और जुस्तजू सिर्फ इस लालच में कर रहे थे कि मक्का वालों ने ये ऐलान किया हुआ था, ये प्राइज रखी हुई थी, ये इनाम रखा हुआ था कि जो शख्स मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसको 100 ऊँटनियां इनाम में दी जाएगी। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उस गार में 3 दिन रहे, जुमा, सनीचर और इतवार। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के साहबजादे यानी बेटे हजरत अब्दुल्ला शाम के वक्त रोजाना आपके पास गार में आते थे और उन्हें कुरैश की खबरें पहुंचाया करते थे कि किस तरह कुरैश उनकी तलाश में लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला के साथ में उनकी बहन हजरत अस्मा भी होती थी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के वास्ते घर से खाना पका कर लाया करती थी। उधर सिद्दीक अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा मक्का में दिन भर मक्का की चरागाह में अपनी बकरियां चराते थे और जब शाम होती थी तो अपनी बकरियां लेकर गार में पहुंच जाते थे ताकि बकरियों का दूध निकालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिला सके। और जाते हुए हजरत अब्दुल्ला के पैरों के निशानात पर अपनी बकरियों को चलाते, उसके ऊपर से हाँकते ताकि पैरों के निशानात मिट जाए और उन पैरों के निशानात को देखकर कहीं मक्का वाले और कुरैश और दुश्मन इस्लाम गार तक न पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो पार्ट था, जस्ट पार्ट 37 जो हमने देखा, बहुत ही अच्छे से बयान किया मुफ्ताही साहब ने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हम अच्छी बातों का जो हमारा सेगमेंट है उसमें जो आज का मौजू है वो है आमन रसूल, जो कि आखिरी 2 आयत है सूरह बकरा की। सूरह बकरा दोस्तों कुरान का पहले पारे में है और सूरह बकरा में कुल आयत 286 है और ये एक मदनी सूरा है। सूरह बकरा में जो आखिरी की 2 आयत है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है दोस्तों, जो कि 285 और 286 है। एंड सही बुखारी जो हदीस है सही बुखारी की, उसमें रिवायत है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले 21 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का विर्द करेगा, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, तो वो हर आफत से महफूज रहेगा, शैतान के शर से दूर रहेगा। उसके घर में अगर किसी ने भी उस पर कोई जादू किया हुआ है तो वो भी हट जाएगा। तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है आमन रसूल की, और हमें हमेशा सोने से पहले इसका वर्द करते रहना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत है आमन रसूल, उसका तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक इस किताब पर जो उनके परवरदिगार के तरफ से नाजिल हुई उस पर ईमान लाए हैं, और मोमिन भी अल्लाह ताला पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से उनके पैगंबरों में किसी में भी कुछ फ़र्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि हमने आपका हुक्म सुना और कबूल किया। ए परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और आपकी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उसका फ़ायदा मिलेगा और बुरे काम करेगा तो उसको उसका नुकसान मिलेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा ना कीजिएगा। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिएगा जैसा आपने हम पर पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ हम में सकत है, जितना बोझ उठाने की,
ہم پر اس سے زیادہ بوجھ نہ رکھیے گا۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو درگزر کریے گا اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پہ رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہماری مددگار ہے، سو ہم کافروں پر غالب کریے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ تھی آمنہ رسول کا ترجمہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں، which will be part 38۔ سو تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔